بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور احرام میں کچھ چیزیں ممنوع تھی، یعنی جب آدمی احرام باندھ لے، احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں منع کی گئی ہیں، روکی گئی ہیں۔ مثلا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اسی طرح سر نہیں ڈھانپ سکتا، خوشبو بھی نہیں لگا سکتا، بال اور ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا، بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، شکار بھی نہیں کھیل سکتا، خشکی وغیرہ کا۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہو اور احرام سے نکلنے سے پہلے سر مڈانا پڑ جائے تو اس کے متعلق فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پر جو شخص تم میں سے بیمار ہو، اَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کو تکلیف ہو اپنے سر میں کہ سر میں زخم آ گیا ہے یا جوئیں اتنی زیادہ پڑ گئی ہیں کہ سر منڈوانے کی ضرورت پڑ گئی، فرمایا فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو فدیہ لازم ہے روزوں سے، یا صدقہ ہے یا قربانی ہے۔ فدیہ میں ان چیزوں کا اختیار ہے جو آسان ہو، اختیار کر لے، چاہے 3 دن روزے رکھے، چاہے 3 صاع گندم یا 6 مسکینوں کو دے، ہر مسکین کو نصف صاع دے، یا 1 بکری کی قربانی دے۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن عمرہ ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ جوئیں اس کے سر سے نیچے آ رہی ہیں، منہ پر گر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تجھے تکلیف نہیں پہنچا رہی؟ تکلیف پہنچا رہی ہیں نا؟ تو کہنے لگے ہاں، اگر میں احرام میں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق کرا لے اور 6 مسکینوں کو 3 صاع صدقہ دے دے۔ تو فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن پالو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پر جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، یعنی پہلے عمرہ کیا پھر حج کیا ایک سفر میں، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرے۔ یہ دم جو ہے یہ شکر ہے، ایک سفر میں عمرے کی سعادت بھی حاصل کی اور حج کی سعادت بھی حاصل کی، شکریہ کے طور پر قربانی دے تو اس کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اگر قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے یا ملی نہیں ہے قربانی تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پر جو شخص نہ پائے قربانی کا جانور، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو 3 دنوں کے روزے لازم ہیں، تو حج کے دنوں میں 7، 8، 9 کو رکھیں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم واپس لوٹو گھروں کو۔ حج کے دنوں کے ختم ہونے کے بعد اگر حرم میں ٹھہر گیا ہے تو وہاں بھی روزے رکھ سکتا ہے، واپسی پر راستے میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اگر آ کر بھی رکھ سکتا ہے، یعنی کہ گھر آ کر بھی رکھ سکتا ہے۔ فرمایا تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہو گئے۔ فرمایا ذَلِکَ، یہ حج تمتع اور قربانی، لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کے لیے ہے کہ نہ رہتے ہوں اس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب، یعنی مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں۔ حج تمتع اس آدمی کے لیے جائز ہے جو حدود حرم کا رہنے والا نہ ہو، وہاں کے رہنے والوں کے لیے عمرہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جب چاہیں حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آ کر عمرہ کر لیں۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی نافرمانی نہ کرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اگر تم نافرمانی کرو گے، لہذا اس کے احکامات پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔